ڈاکٹر عفاف، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ انسان اپنی غلطیاں کیوں نہیں مانتا اور وہ کیوں دوسروں کو بلیم کرتا ہے اپنی غلطیوں کے لیے؟ نور سہل، یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ بہت اہم ہے. آپ کو بڑا کامن ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے، گھروں میں نظر آتا ہے، ریلیشن شپس میں نظر آتا ہے. اکثر لوگ ایک دوسرے پر بلیم کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مسلسل بلیم کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں جو ہر وقت جسٹیفیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں، وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں، لیم ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت ان پہ بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں، لیکن ان کی یقیناً کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو کہ کہیں بہت زیادہ حد تک آپ کے بچپن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یا آپ کے ماحول جس میں آپ پرورش پا رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کو اپرچونٹیز مل رہی ہوتی ہیں، جیسے آپ کو لوگ مل رہے ہوتے ہیں، رشتے مل رہے ہوتے ہیں. تو ان سے جب آپ کے ایکسپیرینسز شفٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس ویسی بن جاتی ہیں. لیکن اس کا جو اگر آپ میکینزم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان کو اپنا سیلف امیج بہت عزیز ہوتا ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو امیج ہے وہ دوسروں کے سامنے ہمیشہ بہت اچھا ہو، گڈ بکس میں رہے، گڈ بکس میں رہے، اور وہ کبھی بھی اپنے اوپر کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی وہ اپنی کوتاہی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے جو ہے نا بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ میری پرسنالٹی کو، میرے امیج کو خراب کر دے. تو یہ جو فوری طور پر ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے، یہ بعض اوقات اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے امیج کو برداشت کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے اور ایک اچھا ڈسپلے کرنے کے لیے، ڈیفینس میکینزم، جی بالکل ماسکنگ کے طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بتائیں کہ یہ پھر گلٹ سے بچنے کے لیے بھی ہے کہ انسان گلٹ میں نہ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے جو عام طور پر اگر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو ان لوگوں میں کچھ 4 ٹریٹس ہوتی ہیں جو ہمیں بڑی کامن نظر آئیں گی. اس کی جو وجوہات آپ سمجھ لیں، ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم ہوتا ہے ان کا. یعنی یہ بظاہر تو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط انسان ہیں، لیکن اندر ان کی جو سیلف اسٹیم یا سیلف امیج جس کو کہتے ہیں، یا اپنی شناخت جو یہ خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ بہت ڈاؤن سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ ایبلٹیز کم ہیں، دوسروں سے کچھ کمیاں ہیں، ہم کسی قابل نہیں ہیں. تو یہ ایک تو سیلف امیج ان کا بہت لو ہوتا ہے. دوسرا ان کے اندر ڈیفینسو ایگو ہوتی ہے. یعنی اپنی انا جو ہے وہ انہیں بڑی عزیز ہوتی ہے، اور اپنی انا کے چکر میں یہ بعض اوقات انہیں لگتا ہے کہ ہم شاید جھوٹ بولنا انہیں آسان لگ رہا ہوتا ہے اور سچ بولنا انہیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو اس کو ایموشنل امیچورٹی بھی ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل ایموشنل امیچورٹی ہے، اور اس کو یہ اس طرح سے آپٹ کرتے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے وقتی طور پہ کہ یہ جھوٹ بول کر سروائیول ان کا زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے اور یہ سیٹسفیکشن بھی فیل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ان کے اندر جو ڈینائل ہے، سیلف ڈینائل ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ کو تسلیم نہ کرنا، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، اور فوری طور پر جو ہے وہ دوسرے کے اوپر بلیم، ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. تو بتائیں کہ اگر کبھی کبھی ہم پروف بھی رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، پھر بھی وہ مکر جاتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں ایسا کیا، یہ تو اس کی وجہ سے ہوا، یہ تو اس کی وجہ سے ہوا، تو ایسے لوگوں کو ہم ڈیل کیسے کریں؟ جی بالکل. اچھا، اس میں ایک چائنیز پروورب ہے بڑی فیمس، وہ مجھے اس سے بڑی ریلیونٹ لگتی ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں یا ہر غلطی کا الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں، ان کے لیے منزل بہت دور ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے. جو لوگ اپنے آپ پر الزام لگاتے ہیں یا کسی بھی غلطی یا کسی بھی کمی کی کوتاہی کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ کہیں ہاف وے آف دا وے ہوتے ہیں. یعنی منزل کے کہیں قریب، آدھے راستے تک، مطلب ان کے لیے آسان ہوتا ہے پہنچنا. اور وہ لوگ جو کہ الزام تراشی سے بالکل دور رہتے ہیں اور ٹارگٹس کو دیکھتے ہیں، اپرچونٹیز کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے منزلیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ جو مسلسل ہم الزام تراشی کرتے ہیں، کسی کے اوپر ڈال دیا، کوئی کام نہ ہو سکا، اپنے اوپر بعض اوقات لے لیا، تو ہم وہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں پاسٹ میں رہ رہے ہیں، ہم کہیں ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ نہیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں اپرچونٹیز کو فوکس نہیں کرنا آ رہا، یا ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ دیر از اے ٹمورو ایز ویل، ایک نئی چیز ہے جو ہم دوبارہ سے آغاز کر سکتے ہیں. تو الزام تراشی بالکل ایک، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک اسکیپ ہے جو کہ ہم ہر جگہ استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پہ ہم نکل جاتے ہیں. آفیسز میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ جی ہماری غلطی نہیں ہے، یا فلاں نے کام نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا ہے. گھروں میں جو ہے وہ رشتوں میں آپ دیکھ لیں، میاں بیوی میں دیکھ لیں، بہن بھائیوں میں دیکھ لیں. تو یہ الزام تراشی بالکل ایک ڈفرینٹ سی سائیکالوجی ہے جو کہ شاید وقتی طور پہ بچنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت لانگ ٹرم ہوتے ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ چیز رشتوں میں افیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کا ٹرسٹ لیول افیکٹ ہوتا ہے. یعنی ایک انسان مسلسل آپ کے اوپر الزام لگائے جا رہا ہے، آپ کی کوئی بھی ایفرٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، آپ کی ذرا سی غلطی کو برداشت نہیں کرتا، اور خود سے جو مرضی بھی کرتا رہے. یعنی اس کی ایگزامپل ایک سمپل سی یہ ہے کہ 3-4 اسٹیٹمنٹس ان کی ہوتی ہیں آلویز. سب سے پہلے تو ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں.
یہ تو تمہاری وجہ سے ہوا, تم نے کیا اس لیے یہ ایسے ہوا, ٹھیک ہے. مطلب اس کی دو مسلسل یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر تیسری ایک ان کی بڑی جو اسپیسیفک کریکٹرسٹک ہے نا ایسے لوگوں کی, وہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ اپنے آپ کو وکٹم کارڈ کا پلے کرتے ہیں. یعنی آپ اپنے آپ کو بہت مظلوم, معصوم اور اپنے اوپر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے نا مظلوم ثابت کرتے رہنا. یہ ان کی ایک بڑی اسپیسیفک ٹریٹ ہوتی ہے. لیکن ان سب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ رشتے کھو دیتے ہیں. کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ بڑا سیریسلی جڑا ہوا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے انیشلی وہ آپ کی اس مظلومیت کو بھی انڈرسٹینڈ کرے, آپ کو سمجھے, وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو وہ وقتی طور پہ تو آپ کے لیے شاید وہ سب چیزیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو وہ اعتماد نہیں ملتا. اور نور کوئی بھی جو بھی ریلیشن شپس ہیں نا ان کی, چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہے, ہسبینڈ وائف کا ہے, فرینڈس کا ہے, آپ کے ورک انوائرمنٹ پہ ہے, اس میں جو بیسک آپ کی فاؤنڈیشن ہے نا وہ ٹرسٹ ہے. سو جب وہ ٹرسٹ بریچ ہوتا ہے یا بریک ہوتا ہے تو کوئی بھی رشتہ جو ہے نا وہ اپنی بنیاد پہ نہیں رہتا. اور مجھے لگتا ہے ہماری وائب بھی بہت زیادہ نیگیٹو ہونے لگ جاتی ہے اور لوگ ہمیں اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل, لوگ آپ کو اوائڈ کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے شفٹ ہوتے ہیں, دوسری جگہ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے. اور جب ہم مسلسل اس کیفیت میں رہتے ہیں تو آپ واقعی میں لو سیلف اسٹیم میں چلے جاتے ہیں, اور آپ کو جب ہر جگہ سے ڈینائل مل رہا ہوتا ہے, ایکسیپٹنس نہیں مل رہی ہوتی ہے, تو پھر آپ کے سامنے مقصد بھی کوئی نہیں رہ جاتا. اس لیے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ دیکھیں اس کی وجہ جو ہے نا وہ یقیناً کہیں چائلڈہڈ میں ہے, بچپن میں. مطلب ہم بڑا کامنلی دیکھتے ہیں اکثر بچے جب شرارتیں کرتے ہوئے, بھاگتے دوڑتے ہوئے گر جاتے ہیں, تو مائیں کیا کرتی ہیں اکثر بچے کو کہنے کی بجائے نا فوری طور پہ اس کو دلاسا دینے کے لیے, اچھا یہ ٹیبل نے تمہیں مارا ہے, اچھا یہ تمہیں یہ جو ہے یہ صوفہ تمہیں لگ گیا ہے, اچھا یہ کپ نے تمہیں آپ دیکھیں کہ آپ تبھی سے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ آپ بلیم کسی دوسری چیز پہ شفٹ کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے وہ بچہ ہے وہ نہیں سمجھ سکتا, لیکن آپ یہ رویہ ماں باپ بہت دیر تک بھی جاری رکھتے ہیں. بعض اوقات بچوں کی تربیت کے دوران اکثر مائیں دیکھا ہے کہ اپنے بچے کی غلطی کو نہیں سمجھتی ہیں, دوسرے کے اوپر بلیم کرتی ہیں, نہیں وہ فلاں بچے نے شرارت کی ہوگی اس لیے میرے بچے نے ایسے کیا. تو وہ بچہ پھر اسی براٹ اپ کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میری غلطی نہیں. اچھا ایک اور رویہ جو بچپن میں بہت کامن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو کی چھوٹی سی غلطی پہ بہت سخت سزا دے دیں تو بھی بچوں کے اندر یہ رویہ آ جاتا ہے. یعنی ایکسٹریمز ہے نا دونوں, ایک طرف یہ ہے کہ آپ بچے کی کوئی غلطی ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ہر چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو اس کا بہت بڑی اس کے اوپر سزا دیتی جائے, اس کو ریلیٹ کر دیا جائے کہ تم جب تک یہ نہیں کرو گے تو تب تک یہ نہیں ہوگا. تو اس کی پرسنالٹی کو آپ شروع سے اس طرح سے گرون کر دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے, میرے اندر کوئی مسئلہ ہے.